السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے اعلیٰ ترین علم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلمانوں، جس ذات کے بارے میں علم ہوگا تو اس کے بارے میں علم کا رتبہ بھی اتنا ہی بلند، اتنا ہی مقام اور مرتبہ رکھے گا، اور سب سے اشرف ترین علم ذات باری تعالیٰ سے متعلق علم ہے، جسے حاصل کرنا اور اس کی تعظیم کرنا تمام ضروریات سے بھی ضروری ہے، بلکہ یہی حقیقی ضرورت ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی فطرت میں اپنی محبت اور معرفت ڈالی ہے، اور دل کو صرف اللہ کی محبت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یہی فطرت الہی ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی اس تخلیق میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ یہاں فطرت سے مراد دین حنیف ہے، جس پر ہر بچے کو پیدا کیا جاتا ہے، لیکن شیطانی جن و انس اسے تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے تمام بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا ہے، لیکن شیاطین ان کے پاس آ کر انہیں ان کے دین سے پھیر دیتے ہیں۔ رواہ مسلم۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو اپنی فطرت کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، تاکہ منحرف لوگ بھی اپنی اصل پر واپس آ جائیں اور مومنوں کا ایمان مزید بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور الوہیت کے دلائل پیش کیے ہیں۔ اگر اللہ کا کلام اور اس کی نشانیاں لکھنے کے لیے سمندر کا پانی روشنائی یعنی سیاہی بن جائے تو کلام الہی مکمل ہونے سے پہلے سمندر کا پانی ختم ہو جائے۔ رسولوں کو فطرت کی تکمیل و پائیداری کے لیے بھیجا گیا۔ توحید ربوبیت پر ایمان لانا پیغمبروں کا عظیم پیغام اور ایمانی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ نیز توحید ربوبیت توحید کی ان 3 اقسام میں شامل ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا فرمایا، بلکہ وحدانیت الہی کی دلیل توحید ربوبیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید ثابت کرنے کے لیے ربوبیت کو ہی دلیل کے طور پر پیش کیا۔ توحید ربوبیت میں شرک عظیم اور قبیح ترین شرک ہے۔ نیز توحید الوہیت میں غلطی وہی کھاتا ہے جو اس کا حق ادا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور افعال کامل ہیں۔ ربوبیت اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل ہے۔ جس طرح الوہیت میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں، بالکل اسی طرح ربوبیت میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے نبی آپ کہہ دیجئے، کیا میں اللہ کے سوا کسی اور کو پروردگار مانوں، حالانکہ وہی ہر چیز کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا پیدا کرتا ہے، وہی سب کا مالک ہے، سب کا رزق اور معاملات اکیلا ہی سنبھالتا ہے، وہی خالق ہے، تخلیق کے لیے اس کا کوئی معاون نہیں، وہی بہت زیادہ پیدا کرنے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح عدم سے وجود بخشا، اسی طرح قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، کیا پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والے سے، کیا پیدا کرنے والا نہ پیدا کرنے والے کی طرح ہو سکتا ہے؟ تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ وہی اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے اور ساری بادشاہی اسی کی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، یہ ہے تمہارا پروردگار جس کی بادشاہی ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹھلی پر موجود جھلی کے بھی مالک نہیں۔ وہی تمام مخلوقات کا مالک ہے، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، ساری مخلوقات اسی کے سامنے سجدے میں جھکی ہوئی ہیں اور اسی کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ وہی عالی شان آقا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، باقی سب اس کے بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آسمان و زمین کا ہر ایک مکین رحمان کے پاس غلام بن کر آئے گا۔ وہ ابدی اور سرمدی بادشاہ ہے، دنیا اور یوم جزا کا مالک ہے۔ وہ روز آخرت فرمائے گا، لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ کے لیے جو یکتا اور قاہر ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے امور زندگی تنہا چلا رہا ہے، چنانچہ ہر چیز کا معاملہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
وہی پیدا کرتا ہے اور اسی کا حکم چلتا ہے۔ امر و نہیں کے احکام جاری کرنا، پیدا کرنا اور پھر رزق دینا، نوازش یا بندش فرمانا، اونچا یا نیچا کرنا، عزت یا ذلت دینا، موت یا زندگی، سب اسی کے ہاتھ میں ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر چڑھاتا ہے، سورج اور چاند اسی نے مسخر کیے ہیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتها، وہ زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے، اور وہ زمین مردہ ہونے کے بعد اسے زندہ بھی کرتا ہے۔ آسمان و زمین کی پوشیدہ چیزیں وہی باہر نکالتا ہے۔ تمام مخلوقات اس کی مرضی اور قہر کے تابع ہیں۔ لوگوں کے دل و دماغ اور تمام معاملات کی باغ دوڑ اسی کے فیصلے اور احکام سے منسلک ہیں۔ ابد سے لے کر انتہا تک اسی کا حکم چلے گا۔ وہ تمام انسانوں کے اعمال کا نگران ہے۔ آسمان و زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں۔ اس نے آسمانوں کو تھاما ہوا ہے کہ مبادا زمین پر گر نہ جائیں، نیز اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے کہ کہیں اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں۔ آسمان و زمین کی ہر چیز اسی سے مانگتی ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، کل یوم ہوا فی شأن، وہ ہر دن کسی کام میں ہوتا ہے۔ اس کے مجموعی اعمال میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ گناہ معاف کرتا ہے، گمراہ کو راہ دکھاتا ہے، پریشانی دور کرتا ہے، مشکل کشائی کرتا ہے، نقصان پورا کرتا ہے، فقیروں کو نوازتا ہے اور دعائیں قبول کرتا ہے۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے، وما كنا عن الخلق غافلین، اور ہم مخلوق سے غافل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام مسلسل ہیں اور مرضی اسی کی چلتی ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا، جو چاہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہے کر دکھاتا ہے۔ اس کے فیصلے پہلے سے طے شدہ ہیں، جو دینے پر آئے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جو روک دے اسے کوئی لے نہیں سکتا۔ اس کے فیصلوں کو کوئی چیلنج یا مسترد نہیں کر سکتا، کوئی اس کی چاہت کو رد نہیں کر سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے کلمات تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین کے پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے لکھ دی تھیں۔ اس لیے اگر ساری مخلوقات مل کر ایسی چیز کرنا چاہیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں لکھی تو یہ ان کی ناکام کوشش ہوگی، اور اگر کوئی ہونے والی چیز کے بارے میں کوشش کرے کہ وہ نہ ہو تو اس میں بھی نامراد ہوں گے۔ پورا معاشرہ کسی بندے کو نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اسے نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو وہ اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح اگر وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہیں لیکن اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہ دے تو وہ کبھی اس کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ کوئی عذاب الہی کو ٹال نہیں سکتا، وہ جسے چاہے ہدایت دے یہ اس کا فضل ہے اور جسے چاہے گمراہ کر دے یہ اس کا عدل ہے۔ وہ جس چیز کا ارادہ فرمائے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، اس کے افعال سے متعلق پوچھا نہیں جاتا لیکن مخلوقات کے اعمال سے متعلق پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی گفتگو سب سے بہترین گفتگو ہے، اس کی ابتدا و انتہا کا کوئی اندازہ نہیں۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، زمین پر تمام درخت قلمے بن جائیں اور سمندر روشنائی بن جائے، پھر اس کے بعد ساتھ مزید سمندر بھی روشنائی یعنی سیاہی بن جائیں تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوں، اس کی تعریف ختم نہ ہو۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اس لیے وہ جو کچھ ہوا یا نہیں ہوا نیز جو نہیں ہوگا وہ سب جانتا ہے۔ مخلوقات کے ماضی و حال سے وہ اچھی طرح واقف ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، بر و بحر کی ہر چیز اور گرنے والے ہر پتے کو بھی وہ جانتا ہے۔ آسمان و زمین کی کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، وہ ہمیں نظر آنے والی اور اوجھل تمام چیزوں سے واقف ہے، دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات تک جانتا ہے، سینوں میں چھپے راز اس کے سامنے آیا ہے، وہ جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹ میں کیا ہے، غیب کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ ساری مخلوقات کا علم اللہ تعالیٰ کے بحر بے کنار علم کے مقابلے میں ایک قطرے کی طرح ہے، بلکہ مخلوقات کے پاس جو بھی علم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ہے۔ ایک چڑیا نے سمندر سے اپنی چونچ میں پانی لیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، میرے اور تمہارے علم میں اللہ تعالیٰ کے علم سے اتنا ہی لیا ہے جتنا اس چڑیا نے سمندر کا پانی لیا ہے۔ رواہ مسلم۔
وہ کائنات کی تمام آوازیں سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے کسی بھی چیز، کسی بھی قسم کی بات ڈھکی اور چھپی نہیں، وہ سب کی باتیں سمجھتا ہے۔ ایک عورت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے خاوند کی شکایت لگائی اور اس پر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے کونے میں تھیں۔ آپ کہتی ہیں کہ مجھے اس عورت کی آواز سنائی دے رہی تھی لیکن مکمل سمجھ نہیں پا رہی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمانوں کے اوپر ہوتے ہوئے اس کی آواز سنی، اور یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ سمیع واللہ یسمع تحاورکما۔ اللہ نے یقیناً اس عورت کی بات سن لی ہے جو اپنے خاوند کے بارے میں آپ سے جھگڑ رہی ہے اور اللہ کے حضور شکایت کر رہی ہے، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے۔ وہ تمام چیزوں کو دیکھ رہا ہے، لوگوں کے رات کی تاریکیوں میں کیے ہوئے اعمال اس سے مخفی نہیں۔ ہمارا پروردگار لوگوں کے تمام اعمال غور سے نوٹ کر رہا ہے، چنانچہ ساری مخلوقات اسی کی ہیں، اس لیے حکم بھی اسی کا چلتا ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ نیز حدود الہی اور شرعی احکام سب سے بہترین احکامات ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس سے اچھائی کوئی فیصلہ یہی وجہ ہے کہ اس سے کوئی اچھا فیصلہ نہیں۔ اللہ فیصلہ فرما دے تو کوئی اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کر سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم بھی نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رحمت کرنے والا نہیں، وہ سب سے بڑا اور سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اولاد کے ساتھ والدہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمایا اور ان میں سے صرف ایک حصہ زمین پر نازل فرمایا، جس کی وجہ سے ساری مخلوقات باہمی پیار و محبت سے رہتی ہے، جبکہ 99 حصے اپنے پاس رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نہایت سخی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دینا اور نوازنا پسند فرماتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ انہیں آسمان و زمین ہر دو جگہ سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم عظیم ہے، اس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے نبی آپ کہہ دیجئے تمہیں آسمان و زمین سے رزق کون دیتا ہے؟ اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، دن رات کی سخاوت سے بھی اس میں کمی نہیں ہوتی۔ فرمان رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں اس وقت سے خرچ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئی۔ رواہ البخاری۔ وہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں فرماتا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، اور جب میرے بندے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہی ہوں، جب مجھے پکارتا ہے تو میں دعا اس کی قبول کرتا ہوں۔ کسی بھی ضرورت کو پورا کرنا اس کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، چاہے شروع سے لے کر آخر تک جن و انس بیک وقت یکجا ہو کر اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں اور اللہ تعالیٰ انہیں ان کی مرادیں دیتا جائے تو اس سے اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں واقع ہوتی جتنی سوئی سمندر میں ڈالنے سے پانی سوئی کو لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے رزق کی ذمہ داری لی ہوئی ہے، چاہے کوئی جن ہو یا انسان، کافر ہو یا مسلمان، تمام کے تمام جانداروں کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اس زمین میں کوئی بھی رینگنے والا جانور ہے اس کا رزق اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ دیتا ہے تو احسان نہیں جتلاتا اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے عنایتوں کے دروازے چوپٹ کھولے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو مسخر کیا، دریا اور نہریں جاری کیں، رزق کے انبار لگائے، اپنے بندوں کو بغیر مانگے ڈھیروں نعمتیں عطا فرمائی، نیز ان کی مرادیں بھی پوری فرمائی۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے مرادیں مانگے اور میں اسے دوں؟ ہر قسم کی خیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، اور تمہیں جو بھی نعمت ملی تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا رزق ان تک پہنچایا، چنانچہ جنین کا رزق ماں کے پیٹ میں پہنچایا، چونٹی کا اس کے بل میں، پرندوں کا آسمانوں کی فضاؤں میں، مچھلیوں کا گہرے پانی میں۔ فرمانے والی تعالیٰ ہے اور کتنے ہی ایسے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں رزق دیتا ہے اور تم کو بھی وہی دیتا ہے۔ وہ اتنا کریم ہے کہ بندے اپنے مطالبے کسی اور کے سامنے رکھیں وہ ناراض اور جو اس سے نہ مانگے اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ حقیقی محروم وہی ہے
جو اسے چھوڑ کر کسی اور سے امیدیں لگائے۔ تکلیف دہ بات سن کر اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں۔ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ غیروں کو شریک بناتے ہیں اور اس کی اولاد تک بنائے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں معاف فرماتا ہے اور انہیں رزق عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم فرماتے ہوئے اطاعت گزاروں کو کامیاب فرمایا اور انہیں ثواب سے نوازا۔ باری تعالیٰ بہت ہی قدردان ہے، چنانچہ وہ تھوڑے عمل پر ڈھیروں ثواب سے نوازتا ہے۔ ایک نیکی کا بدلہ 10 گنا سے لے کر کئی گنا تک عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں ایسی چیزیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی، بلکہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی رضامندی کے بارے میں پوچھے گا، کیا اب راضی ہو؟ تو وہ کہیں گے ہم کیوں نہ راضی ہوں، تو نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو کسی اور کو نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر فرمائے گا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے اس سے افضل چیز؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جی ہاں، میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ رواہ البخاری۔ وہ بذات ہی خود غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، تمام مخلوقات اپنی ضروریات کے لیے اسی سے رجوع کرتی ہیں، وہ بہت باکمال ذات ہے، اس کا پیٹ نہیں۔ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ اسے کسی نے جنم دیا، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے ساتھ کوئی الہ نہیں، اور نہ ہی اس کی بیوی بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور نہ ہی ناتوانی کی وجہ سے اس کا کوئی مددگار ہے۔ اللہ کی اطاعت اسی کے فضل سے ہے، اور اگر اس کی نافرمانی کی جائے تو وہ بھی اس کے علم میں ہے۔ وہ اپنی مخلوق سے بالکل بے نیاز ہے، ہر چیز اسی کی وجہ سے قائم اور دائم اور اسی کی محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، لوگو تم اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ غنی اور حمید ہے۔ کسی اطاعت گزار کی اطاعت اسے کوئی فائدہ اور نہ ہی کسی نافرمان کی نافرمانی اسے نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لہذا اگر پوری کائنات کے لوگ ایک نیک پارسا آدمی کے دل کی طرح متقی ہو جائیں تو اس سے اللہ کی بادشاہی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، اور سب مل کر کسی بدکار آدمی کے دل کی طرح بن جائیں تب بھی اللہ کی بادشاہی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ انسانوں میں اتنی سکت ہی نہیں کہ جمع ہو کر اسے کوئی فائدہ پہنچا سکے یا اسے کوئی نقصان دے سکیں۔ وہ زندہ اور قائم رہنے والا ہے، اسے اونگ یا نیند نہیں آتی، وہ سوتا نہیں ہے اور نہ سونا اس کے لائق ہے۔ ترازو کو تہ و بالا کرتا ہے، رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے، اگر وہ اسے کھول دے تو اس کے چہرے کی تمازت تا حد نگاہ ہر چیز کو بسم کر دے۔ وہ بہت ہی بڑی اور عظیم ذات ہے، جبار اور انتہائی مضبوط ہے، عزت و کبریائی اور اس کا دامن تہ و بند ہے۔ وہ بلا مدد غیر تنہا بھی قوی ہے، وہ بلند و بالا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں، اس کی ذات کے علاوہ ہر چیز تباہ ہونے والی ہے، ہر چیز اس کے گھیرے میں ہے لیکن کسی چیز نے اس کا گھیرا نہیں کیا ہوا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی لیکن وہ آنکھوں کا ادراک رکھتا ہے۔ قیامت کے دن زمین اس کی مٹھی میں ہوگی۔